چاہیے کہ اتفاق اور اتحاد بغیر توحید کے پیدا ہو سکتا؟ ہرگز نہیں. جہاں توحید نہ ہو وہاں اتحاد پیدا ہو سکتا؟ ہرگز نہیں. یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ خواب ہے. توحید جہاں ہے وہاں وحدت ہے. مملکت سعودیہ عربیہ کی ایک اعلیٰ مثال ہے پوری دنیا کے سامنے کہ آج توحید کا غلغلہ ہے، سنت کا غلغلہ ہے. ارجائے مملکہ میں توحید و سنت کا الحمدللہ حکمرانی ہے. اللہ کے فضل سے ایک اذان ایک وقت میں ہوتی ہے، لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں جاتے نماز پڑھتے، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ، پوری دنیا ایک اللہ اکبر کی صدا میں ٹوٹ پڑتی ہے. اور ایک ہمارے ملک ہیں جہاں گلی گلی میں مسجدیں بھی بٹی ہوئی ہیں، خاندان بھی بٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے چہرے بھی بٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بھائی سے منہ موڑ کر کے جا رہا ہے، کیونکہ توحید موجود نہیں ہے. وہاں شرک ہے، وہاں بدعات ہیں، وہاں خرافات ہیں. پوری دنیا کا یہی حال ہے. تو میرے عزیزو، وحدت اور اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے. اگر توحید نہ ہو تو لاکھ آپ ہم زبان ہو جائیں، ہم شکل ہو جائیں، ہم وطن ہو جائیں، ہم خون ہو جائیں، ہم دم، ہم غم ہو جائیں، ہم شریک سب کچھ ہو جائیں، لیکن کبھی بھی اتحاد پیدا ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہو سکتا ہے. یہ خواب و خیال ہے. تو پہلی چیز آج تو اس لیے ہم اتحاد پیدا کریں. وہ فتنے جو پیدا ہوئے، وہ خرابیاں اور فساد اس اتحاد کے بعد جو پیدا ہوئی، جو مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے میں پیدا کیے تھے، ان میں فساد پیدا ہوا. شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا. ہم ان فساد اور بگاڑ کا علاج کر رہے ہیں. ہم ان کو سنبھال رہے ہیں، ہم ان کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے ایک تو یہ شبہ ہے. دوسرا ایک اور علمی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اصطلاح ہے، اصطلاحی الفاظ ہیں. ان اصطلاحی الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کہو گے کہ بھئی اس کا یہ مطلب کیا ہے. ربانی صاحب نے کہہ دیا کہ جی تصوف، ربانی صاحب نے کہہ دیا جی وحدت الوجود. تو یہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے، یہ وحدت الشہود کیا ہوتا ہے، یہ حلول کیا یہ تمام سب چیزیں ضروری. یہ دو چار اصطلاحات ہیں تصوف کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے پیچھے اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، تاکہ میری تقریر میں، میرے خطبے میں یہ الفاظ آئیں تو آپ کو حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان عبادت و بندگی اور عبادت و ریاضت کے ذریعے عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان عبادت و بندگی اور ریاضت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کائنات کی، دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے، یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز اور حصہ سمجھنے لگتا ہے. دو چیزیں، یا تو اسے ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے، اور یا تو وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز اور حصہ سمجھنے لگتا ہے. تصوف کی اصطلاح میں اس عقیدے کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وحدت الوجود. یعنی تصوف کے ہاں جو کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ لا معبود لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، جو ہم اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ معنی ہے کہ حقیقی معبود، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے. ان کے ہاں یہ معنی نہیں ہے. ان کے ہاں معنی یہ ہے لا موجود الا اللہ، کائنات میں جو بھی شے موجود ہے وہ سب اللہ ہے. سمجھ بات آئی؟ یہ ہے وحدت الوجود کا مطلب. یہ ہے، اب سمجھ بات آ گئی؟ ہاں، بھٹکنا نہیں. ہر چیز میں اسے اللہ نظر آوے، یا ہر چیز کو وہ اللہ کا جز سمجھنے لگتا ہے، اسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے. اسی طرح سے عبادت و ریاضت میں اور ترقی ہوتی ہے. مزید ترقی کرتے کرتے انسان ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان کی ہستی، یعنی انسان کی جو ذات ہے، وہ خود اللہ کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے. عبادت کرتے 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 کرتے، ریاضت کرتے کرتے، وہ سلوک کے منازل طے کرتے 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 وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اور اللہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ مدغم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. اللہ نعوذ باللہ اور انسان، یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ
ایک بن جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، اسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحدت الشہود یا فنا فی اللہ۔ ہاں فنا فی اللہ ہیں، فنا فی اللہ ہیں۔ حضرت کیا ہیں؟ فنا فی اللہ۔ ان کو لنگوٹی کی بھی خبر نہیں، کپڑے کی بھی خبر نہیں، ہاں فنا فی اللہ، مجذوب ہے خلاص، نماز کی نہ روزے کی کچھ نہیں۔ اچھا جناب، یہ دوسرا مرحلہ ہے فنا فی اللہ کا اور وحدت الشہود کا۔ اور اس کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، ریاضت اور عبادت کرتے 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 مزید ترقی سے انسان کا جو دل ہے، قلب ہے، وہ مثل آئینے کے ہو جاتا ہے، شیشے کے مانند ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا لطیف اور اس قدر صاف ہو جاتا ہے، لطیف یعنی باریک نازک، اور اتنا دل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات خود اس انسان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ناسوت سے جو جسم ہے، اب وہ جسم اس میں نہیں رہتا، ناسوت سے اب وہ کیا کہتے ہیں، لاہوت میں چلا جاتا ہے گویا ایک طرح سے۔ اس کا دل اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح ہو جاتا ہے کہ خود اللہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی کو حلول کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلول کا عقیدہ، جو سب سے پہلے صوفی منصور حسین حلاج نے پیدا کیا تھا، جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بہترین اور اعلیٰ شاگرد قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے کے قاضیوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ وہ کافر ہو چکا تھا، جسے آج کل کے ہمارے ملکوں کے موٹے مستنڈے علماء اور مفتی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے اور منصور حلاج کو سب سے بڑا ولی اللہ قرار دیتے ہیں۔ گویا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف نے جو فتویٰ دیا تھا، آج کل کے مفتیوں کی نظر میں وہ فتویٰ نہیں تھا، اس فتوے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاں خیر، یہ اصطلاح آپ تینوں سمجھ گئے، وحدت الوجود، وحدت الشہود یا فنا فی اللہ اور حلول۔ میرا آج کا موضوع ہے کراماتی مذہب۔ کراماتی مذہب، کرامات برحق ہیں۔ جو یہ کہے کہ اہل السنہ والحدیث کرامات کے منکر ہیں، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ وہ بدزبان ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کرامات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور بے شک کرامات کے صدور ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، تابعین سے، محدثین سے۔ ہاں جو کرامات ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور یقیناً وہ برحق ہیں، اور ہم اس کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے کرامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں اولیاء اور صالحین کی، لیکن وہ کرامات جو شیاطین سے، اولاً کرامات صادر ہی نہیں ہوتے، لیکن کرامات کی ہم شکل ان لوگوں سے صادر ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف تھے، جن کے کردار عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جن کا منہج، جن کی فکر اور جن کی باتیں قرآن و سنت کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کو سامنے لا کر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے کرامتی ہیں، ان سے یہ کرامت ہوئی، ان سے یہ کرامت ہوئی، ہم اسے کرامت نہیں بلکہ ہم اسے استدراج، جیسے نمرود سے، فرعون سے بہت ساری انہونی چیزیں جادوگروں سے حاضر ہو جاتی ہیں، ایسے ہی انہیں شعبدہ بازی یا شیطانی کرشمہ ہم کہتے ہیں، ہم اسے کرامات ماننے کے لیے تیار۔ کرامت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا دوست ہو، اور اللہ کے دوستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان مومن صادق ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ خبردار اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہے، نہ ہی انہیں کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا تقوی، دنیا کا سب سے بڑا تقوی، دنیا میں سب سے بڑا تقوی وہ ہے، کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا متقی وہ انسان ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ متقی ہوتا